حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سبلائم اسٹیٹ کے تمام عمل دکھیں گے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ ہر عمل نہ خوف کا ہے، نہ حیا کا ہے، نہ محبت کا ہے، بلکہ ہر عمل سبلائم۔ آج بھی ان کے اعمال کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمارے باپ نے کیسے عمل کیے۔ یہاں تک کہ کچھ مقامات پہ تو اللہ تعالیٰ نے خود حیرت و استعجاب کا اظہار فرمایا ہے۔ اور پھر ملت اسلامیہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ کے راستے پہ چلو۔ باپ کا راستہ سبلائم ایکٹس کا، سبلائم ڈیڈز کا راستہ ہے۔ یہ اپنے ویسے چکاری اعمال کا نہیں، ٹپوری اعمال کا نہیں۔ نہ ہمارے اعمال نہ خوف کے ہیں، نہ حیا کے ہیں، نہ محبت کے ہیں، لیٹ الون سبلائم اعمال۔ ہمارے اعمال پورے ٹپوری اعمال، بیکار اعمال۔ لاکھوں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے اعمال دیکھو۔ ایک عمل بھی پوری لائف میں ہم کو نہیں ملے گا کہ ہم سبلائم اسٹیٹ پہ پہنچ کر عمل کیا۔ تو ہم چند اعمال کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے عمل یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے آپ کو اتنی محبت، الفت، اتنا لگاؤ تھا کہ آپ زمین میں کسی اور کی پرستش کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے ایکٹ آف سبلائم۔ میں تو اللہ کی بندگی کروں، لیکن دنیا میں لوگ دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبلیمل ایکٹ، ڈیڈ۔ بس ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لو، آپ اللہ کی بندگی کر لو، بولے نہیں، دوسرے بھی میرے مالک کی، میرے خالق کی، میں جس کو رب سمجھتا ہوں اس کے ربوبیت کو تسلیم کرے۔ پوری زندگی اپنے باپ سے مکالمہ ہو رہا ہے، معاشرے کے بڑے لوگوں سے مکالمہ ہو رہا ہے، بادشاہ سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے ایک دم ٹاپ موسٹ ایلیویٹڈ لیول، ایگزالٹڈ لیول کا عمل ہے۔ آپ کے زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی، اور آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ہی بت فروشوں کا گھر تھا، بت بنایا کرتا تھا آپ کے والد۔ لیکن آپ کو بے انتہا نفس، آپ کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں کہ میں جس کو رب مانتا ہوں اس کے سوا کسی اور کی پرستش ہو، یہ واقعی جو رب ہو اس کے سوا کسی اور کی پرستش ہو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم نے کہا اپنے والد، اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے تم وارے نیارے ہوئے جا رہے ہو، گرویدہ ہوئے جا رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم ہمارے باپ دادا ایسا کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کوئی لاجک نہیں، باپ دادا کر رہے تھے، وہی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اس ماحول میں جب کہ لوگ بتوں کے بارے نیارے ہو رہے ہیں، ایک نوجوان کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ارے تمہارے باپ دادا پورے کے پورے بدترین قسم کے گمراہ ہیں،
بدترین قسم کی گمراہی ہے تم لوگوں کی۔ ارے پوری قوم بھون چکا رہ گئی کہ ایک نوجوان اتنے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ قرار دے رہا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کہ تو سچ مچ کہہ رہا ہے یا ایسی مذاق کی باتیں کہہ رہا ہے؟ کس لیول پہ اس معاشرے میں اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا یعنی کائنات کے رب کا تعارف کرواتے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، ارے تمہارا رب تو وہ رب ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے۔ ذرا ان بتوں کو دیکھو، مکھی بیٹھی ہوئی ہے نا اس پہ۔ ارے میں رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو بنائے، اور میں اس پہ گواہی دے رہا ہوں تمہارے سامنے۔ اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اچھا تم نہ جاتے نہ باہر وہ جاترا میں، جب میں دیکھتا ہوں تمہارے یہ بتوں کو، خدا کی قسم، تاللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم میں دیکھوں گا۔ جب وہ لوگ چلے گئے شہر چھوڑ کے باہر ایک دھارمک فیسٹیول منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم فجعلہم جذاذا بت کدے میں داخل ہوئے، پورے بتوں کو مسمار کر دیا، گرا دیا، الا کبیر لہم، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ آ کے اس کی طرف رجوع ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ آئے، بڑا دلچسپ مکالمہ ہے سورہ انبیاء میں، اگر آپ پڑھیں تو بہت اچھا لگے گا۔ میں وقت کی تنگی کی وجہ سے جو آخری کانٹے کی بات حضرت ابراہیم نے اس موقع پہ کہی اس عمل کے بعد، جبکہ پوری قوم بھپری ہوئی ہے، بت کدے میں پورے بت ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، پوری قوم بھپری ہوئی ہے، جسم کے ایک ایک کن سے غصہ پھوٹ رہا ہے۔ اس موقع پہ حضرت ابراہیم نے آخری بات یہ کہی، قال تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ارے تم ایسی بتوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارا نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تم کو کوئی نقصان ہی دے سکتے ہیں، ایسی بتوں کی پوجا۔ دیکھو ابھی میں نے انہیں خود گرا دیا، ٹکڑے کر دیا، اور تم ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، تم کو عقل نہیں ہے۔ بھلے فائنل بار جب حضرت ابراہیم نے آپ ذرا سوچئے ماحول، سبلائم اسٹیٹ کا جو عمل کیسا ہوتا ہے، نو کمپرومائز، مستقبل میں کیا کانسیکوینسز ہو رہے ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، پوروں نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچاؤ، ان کو بچاؤ، ان کی مدد کرو۔ اگر تم آج کچھ کرنا چاہتے ہو، if you want to do something today، اپنے معبودوں کو بچاؤ، اسے جلا دو۔ حضرت علامہ اقبال نے کتنے بہترین انداز میں اس کا نقشہ ایک شعر میں کھینچا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشائے لب بام ابھی، آج بھی عقل میں وہ واقعہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا اونچے درجے کا سبلائم ایکٹ سوچ نہیں سکتا۔